أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. معزز سامعین، اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، پردہ نشین خواتین، میری مائیں، آپ کا کس پہ چل رہا ہے؟ میرا وہ اپلوڈ کریں گے کل. اچھا کافی دیر سے آپ حضرات کس نام سے ہے؟ اپنا قیمتی وقت لگا کر اس پروگرام کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محنت کو، آپ کی اس قربانی کو قبول فرمائے. ابھی عشاء کے بعد سے لے کر اب تک بہت سارے طلباء نے مکالمہ، تقریریں، نظم پیش کی ہیں، جس سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کے اس محبوب ادارے میں تعلیم کا نظام کیا ہے، تعلیم پر کس طریقے سے محنت کی جا رہی ہے. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خود آپ نے دیکھا کہ طلباء نے بغیر کسی اٹک اور بغیر کسی جھجھک کے اپنی مافی ضمیر کو ادا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اساتذہ کرام ان پر کافی محنت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. آمین یا رب. اس کے بعد دو بڑے اکابر نے آپ کے سامنے قیمتی نصیحتیں رکھی. اگر واقعی ہم اس پر عمل کر لیں تو ہمارے لیے وہی کافی ہے، لیکن آپ لوگوں کی چاہت، آپ لوگوں کی فرمائش ہے کہ کچھ باتیں میں بھی آپ کے سامنے رکھوں، تو یہ اسی وقت ہوگا جب آپ توجہ کے ساتھ تھوڑی دیر میرے ساتھ بیٹھیں گے، اس اخلاص کے ساتھ آپ بیٹھیں گے کہ انشاءاللہ جو باتیں کہی جائیں گی ہم اس پر عمل کریں گے. دیکھیے، میں نے خطبہ میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے لوگو میں نے اپنا دین مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنا دستور مکمل کر دیا ہے، میں نے اپنا قانون مکمل کر دیا ہے. یہ قانون کس کا ہے؟ یہ دستور کس کا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ دستور جو قرآن کی شکل میں ہمیں اور آپ کو ملا، یہ اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا قانون اور دستور ہے. اس میں اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اے لوگوں تمہیں زندگی گزارنی ہے اور سکون کی زندگی، کامیابی والی زندگی چاہتے ہو تو ہم نے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل قرآن کریم کے اندر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر ہم نے نازل کر دیا ہے، ہم نے دے دیا ہے. اب مزید کامیابی کے لیے کسی اور راستے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے. لہذا تمہیں اگر عبادت گزار بننا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھو. تمہیں بہترین تاجر بننا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھو. تمہیں بہترین سیاست کرنی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کو دیکھو. تمہیں بہترین شوہر بننا ہے، رسول اللہ کی زندگی کو دیکھو. ہر موڑ پر، ہر مسئلے میں، ہر جگہ ہم سب کے آقا نے رہنمائی کی ہے. تمہارا لباس کیسے رہنا ہے، آقا نے اس پر بھی رہنمائی کی ہے. تمہاری زبان کیسے استعمال ہونی چاہیے، آقا نے اس پر بھی رہنمائی کی ہے. تمہاری آنکھیں کہاں اٹھنی چاہیے، آقا نے رہنمائی
رہنمائی کی ہے، تمہارے ہاتھ سے کس کی مدد ہونی چاہیے، آقا نے رہنمائی کی ہے۔ گویا اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہم سب کے لیے آئیڈیل اور اسوہ ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے لوگوں تمہارے لیے آئیڈیل تمہارے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تمہیں کسی میدان میں رہنمائی چاہیے، رسول اللہ سے رہنمائی حاصل کرنا، لیکن ہوا کیا؟ ہم نے رسول اللہ کا نام تو لیا، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ تو پڑھا، ہم نے اپنے آپ کو عاشق رسول تو کہا، لیکن جب لباس کی باری آئی، جب چہرے کا نمبر آیا، جب تجارت کا نمبر آیا، جب اخلاق کا نمبر آیا، تو ہم نے نبی کو آئیڈیل نہیں بنایا، ہم نے رسول اللہ کی ذات کو آئیڈیل نہیں بنایا، ہم نے تجارت یورپ اور امریکہ جیسی تجارت ہم نے کی ہے، ہم نے لباس یورپ اور امریکہ جیسے کے اندر ہم نے بنایا ہے، ہم نے چہرہ غیروں کی طرح ہم نے بنایا ہے، گویا ہم نے آئیڈیل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نہ بنا کر کے کسی اور کو بنایا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ جو لوگ رسول اللہ کو آئیڈیل نہ مان کر کے آج ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ کر لباس پہنتے ہیں، میری مائیں بہنیں بھی میری آواز کو سنیں، وہ میری مائیں بہنیں جو اپنا لباس یورپ کی گندی تہذیب کو دیکھ کر اپناتی ہیں کہ ان کے جیسا ہم لباس پہنیں گے، ان کے جیسا ہم زندگی گزاریں گے، یاد رکھو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک مرتبہ اپنے دل میں جھانک کر کے یہ دیکھنا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ایمان ناقص ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کا انکار کیا ہے، ہم نے قرآن کریم کی آیتوں کو ٹھکرایا ہے۔ قرآن کہتا ہے، رب نے کہا ہے ہم نے تمہیں دین مکمل دے دیا ہے، ہم نے تمہیں دستور مکمل دے دیا ہے، اب کسی اور قانون کی ضرورت نہیں ہے، کسی میدان میں تمہیں کامیابی چاہیے، رسول اللہ کے دستور کو، رسول اللہ کے قانون کو اپنانا۔ مگر افسوس آج ہم نے ہر قدم پر غیروں کا طریقہ اپنایا ہے، بے شک غیروں کا قانون اپنایا ہے، غیروں کا دستور اپنایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ گویا ہم نے قرآن کریم کی ناقدری کی ہے، وہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت کا کلام ہے، یہ معمولی کتاب نہیں ہے، یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کو کلام اللہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ آسمانی کتابیں تو اور بھی ہیں، تورات، زبور، انجیل، یہ بھی آسمانی کتابیں ہیں، اسے بھی اللہ نے نازل کی ہے، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مسئلے کا حل ہے۔ ہمیں پریشانی ہے آپس میں نفرتیں، آپس میں دوریاں، آپس میں حسد اور جلن، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو سمجھا نہیں۔ قرآن کریم تو وہ دستور ہے، ہم پوری دنیا کو، دنیا کفر کو چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتیں چلانے والوں، تمہیں اپنی حکومت چلانے کے لیے 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 10 سال کے بعد قانون میں تبدیلی کرنی پڑتی ہے، قانون بدلنا پڑتا ہے، لیکن آؤ ہمارے پاس ایسا قانون ہے، ہمارے پاس ایسا دستور ہے کہ اگر تم نے اس دستور اور قانون کو اپنا لیا ہے تو یاد رکھو کبھی تبدیلی کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بے شک ہم سب کے پاس تو وہ کتاب ہے
لیکن ہم نے اس کتاب کی قدر نہیں کی ہے. یہی وجہ ہے کہ کتاب ہوتے ہوئے بھی ہم ذلیل ہو رہے ہیں, کلام اللہ ہوتے ہوئے بھی ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کلام اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھا. بے شک. ہم نے آج اپنے بچوں کو کلام اللہ سے دور رکھا. اتنی عظیم نعمت اللہ نے آپ کو اس مدرسے کی شکل میں دی تھی, مگر ہم نے اپنے بچوں کو اس کلام پاک کے لیے استعمال نہیں کیا. یہ افسوس کا مقام ہے. ایک تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے اس بنائے ہوئے خوبصورت ان محلات کو, ان مکانات کو, ان درسگاہوں کو ہم نے ایک طرف اپنی اولاد کو یہاں نہ بھیج کر کے جہاں مدرسے کو ٹھیس پہنچایا ہے, وہیں اس مدرسے کے قائم کرنے والے جو آباء و اجداد تھے ہم نے ان کی روحوں کو بھی ٹھیس پہنچایا. ورنہ جو تعداد ہماری ہے اور آپ کے مدرسے میں تعداد کوئی مطلب نہیں ہے. ہم نے قرآن کو ٹھکرایا تو آج اللہ نے ہمیں بھی ٹھکرا دیا. ورنہ میں بتاؤں آپ کو, یہی قرآن ہے انگریزوں کے دور میں جو سب سے پہلے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا, حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا. ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. ایک پادری نے دلی کے چوک پر یہ اعلان کیا, میری بات کو غور سے سننا, قرآن کریم کو ٹھکرانے والوں ذرا سوچو یہ قرآن ہے کیا چیز جس کی عظمت ہم نے نہیں سمجھا. ایک پادری نے دلی کی چوک پر یہ اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں تم کہتے ہو قرآن کریم یہ اللہ کی کتاب ہے, قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے, یہ اس اللہ کا کلام ہے جس اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے, پوری کائنات کو چلانے والا ہے. یہی کتاب سچی کتاب ہے, یہی کتاب حق کتاب ہے. اس کتاب کے آنے کے بعد ساری کتابیں منسوخ ہیں. وہ دلی کی چوک پر ایک بھرے مجمع میں یہ اعلان کرتا ہے کہ مسلمانوں آؤ, میری طرف سے چیلنج ہے, میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں, اگر تمہاری کتاب یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے, تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو آؤ اسی بھرے مجمع میں آگ جلاتے ہیں, ایسی آگ جلاتے ہیں جو آگ آسمانوں سے بات کرے. پھر تم اپنی کتاب قرآن کریم لاؤ, میں اپنی کتاب بائبل پیش کرتا ہوں, بائبل کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا, قرآن کو بھی آگ میں ڈالا جائے گا. مسلمانوں سن لو, اگر قرآن کریم جل جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا مذہب, تمہاری کتاب باطل ہے, اور اگر ہماری کتاب بائبل جل جائے تو میں اسلام لانے کے لیے تیار ہوں, اس کا مطلب میرا مذہب غلط. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, یہ چیلنج معمولی چیلنج تھا. آج ہم بھی اپنے ایمان کا جائزہ لیں. اگر آج کوئی ہمارے سامنے جلا دے اور یہ کہے کہ قرآن کریم ڈالو اور پورا مجمع لگا ہوا ہو, اور یہ کہے کہ اگر قرآن کریم جل جائے تو اس کا مطلب غلط ہے, شاید ہمارا ایمان ڈگمگا جائے کہ نہیں, ہم قرآن کریم کو ایسا نہیں کریں گے, قرآن کریم تو جل جائے. یہ نیت کے اوپر ہے, یہ ایمان کے اوپر ہے. ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے, ہم نے ایمان کو ایسا نہیں بنایا ہے. ہم تو ایک زبانی مسلمان ہیں, ہم مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, ہم مسلمان بن گئے. ورنہ آپ بتائیے چند رسموں کے علاوہ ہمارے اندر ہماری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے. بچہ پیدا ہوا, کان میں اذان دے دیا, بچہ جوان ہوا, مولوی صاحب سے بلا کر کے نکاح پڑھوا دیا, انتقال ہوا, جنازے کی نماز پڑھا کر کے اسلامی طریقے سے دفن کر دیا. اس کے علاوہ بتاؤ کون سی چیز ہمارے پاس
ہمارے اندر اسلام نہیں، ہمارا وہ ایمان نہیں ہے۔ وہ چیلنج کوئی معمولی چیلنج نہیں تھا، دلی کی چوک اور اس پادری نے اعلان کیا تھا، پورا مجمع اکٹھا ہے، مسئلہ ہے اسلام کا، مسئلہ ہے قرآن کا، اور صرف یہی تک نہیں، مجمع میں جو ایمان والے ہیں، مسئلہ ہے ان کے ایمان کا، کہ اگر قرآن خدا نے راستہ چل جاتا ہے تو سارے لوگ کافر ہو جائیں گے، مرتد ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ تھا، ہم شاید ہوتے تو پیچھے ہٹ جاتے، قربان جائیے ہمارے اکابر